السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اچھا، ایک سوال پوچھنا تھا کہ قبر کی کیا تعریف ہے، اور قبر کو آیا کہ جو سا اوپر سے پکا کرتے ہیں، کیا یہ شرعن ٹھیک ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ میں قاری محمد منیر بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے، تو جواب اس کا ضرور عنایت فرمائیے، جو بھی شرعن اس کا جائز طریقہ وہ بتا دیجیے گا۔ جی مفتی صاحب، اس کا سوال یہ کہ قبر کی تعریف کیا، یعنی قبر کیسی ہونی چاہیے اور اوپر سے اسے پکا کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں، اس کا شرعاً کیا طریقہ کار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ کا سوال ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوں اور مجھے پوچھا جا رہا ہے قبر کی تعریف کیا ہے۔ کوئی نہیں، آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو جناب آپ کر سکتے ہیں۔ قبر کی تعریف یہ ہے جناب کہ مسلمان جب اپنے کسی مسلمان بھائی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زمین میں دفن کرتے ہیں، جس جگہ پر اس کو دفن کیا جاتا ہے اس کو قبر کہا جاتا ہے۔ رہی بات یہ کہ وہ کیسی ہونی چاہیے، عین سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے کوشش کریں کہ اندر سے وہ کچی ہو، لیکن بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں مٹی ٹھہرتی نہیں، لحد بنانی چاہیے۔ لحد ایسی ہوتی ہے کہ ایک گڑھا بنایا جائے اور پھر اس کے سائیڈ میں ایک دوسرا گڑھا بنا کے تو اس کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے پیاروں کی تدفین کر دی جائے۔ اگر لحد نہ بن سکتی ہو تو شق بھی بنا سکتے ہیں۔ شق کا معنی ہوتا ہے کہ اسی طرح ایک ہی گڑھا بنایا جائے اور اس کے اندر جناب اپنے پیاروں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کی تدفین کر دی جائے۔ تاہم اگر کوئی صورتحال ایسی ہو جناب کہ مٹی ٹھہرتی نہیں، تو پھر اندر سے اینٹیں لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آگ سے پکی ہوئی اینٹیں اندر نہ رکھی جائیں، کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں، لیکن اگر مجبوری بن جائے تو یہ جائز امر ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ مجبوری کی حالت میں بہت ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جناب اس کو اوپر سے پکا کرنا، اور بعض لوگ تو جناب ماربل لگاتے ہیں اور بہت سارے اخراجات کرتے ہیں۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اوپر سے بھی کچی ہو، لیکن اگر کوئی عذر بن جائے اس کو محفوظ کرنا ہو اس معنی کے اندر کہ جناب ہم وہاں پر جائیں، فاتحہ پڑھیں اور کوئی بھی صالح ثواب کے لیے کوئی اچھا کام کریں، تو پھر اطراف سے اس کو اینٹیں لگا کے محفوظ کرنا یہ شرعاً جائز۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی مبارک قبر کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پتھر نصب کیا، اور اس حوالے سے آپ نے یہ اشارہ بھی فرمایا کہ اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارے جو فلاں صحابی ہیں ان کی قبر ہے۔ تو اس سے آگے پھر علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ جو ہے ایک آیت کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، علامہ شامی علیہ رحمہ نے لکھا کہ قبر کو مجبوری کی بنا پر اوپر سے پکا کرنا شرعاً جائز ہے، اس کے اوپر بلڈنگ بنانا اس صورت میں جائز، اس کو ہم مزار کہتے ہیں، اس صورت میں جائز ہے کہ اگر علماء ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، مفکرین ہیں، سب سے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ کی مبارک قبر کے اوپر جناب بلڈنگ بنائی گئی، مزار بنایا گیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، بہت سارے ایسے معاملات آپ کو نظر آئیں گے کہ اللہ کے پیاروں کی قبروں کے اوپر اس طرح بلڈنگ بنائی جاتی ہے۔ امت کا اس کے اوپر عمل ہمارے لیے دلیل ہے، اور اس نیت کے ساتھ بنائی جائے کہ لوگ یہاں پر جو آتے ہیں وہ آ کے تلاوت کلام پاک کریں۔ یاد رکھیں کہ اس مزار کا وہ جو صاحب قبر ہیں ان کو فائدہ نہیں، یہ عوام کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اور بہرحال ایک امتیازی سلوک جو ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ شان عطا فرماتا ہے، آخرت کا ثواب تو ابھی باقی ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ مفتی صاحب، اگلا سوال بڑا مختصر سا سوال ہے، شعر کے انداز میں کسی نے پیش کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا خدا ملا دے مجھے میرے یار سے، تجھے تیرے یار کا واسطہ، ایسا کہنا شرعاً جائز ہے یا نہیں، یہ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کرنا کہ جس کے اندر ہلکا سا بھی گستاخی کا، بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب جو لفظ یار ہے نا، اگر تو اس کو کوئی اس معنی میں لے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، تو پھر یہ اس کے اندر کوئی گنجائش نکلتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے جناب کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ یار لفظ جو ہے نا
یہ بڑا عجیب سا ایک لفظ ہے. اگر کسی معاشرے کے اندر اس کو بہت زیادہ اچھا لفظ سمجھا جاتا ہو تو اس علاقے کے اعتبار سے تو جائز ہوگا، لیکن اگر اس میں کوئی اور پہلو نکلتا ہو تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ عاشق استعمال کر لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاذ اللہ لفظ معشوق استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ ان تمام چیزوں سے جناب اجتناب کرنا چاہیے، رک جانا چاہیے، اور جہاں پر کوئی بھی ایسا عنصر پایا جائے اس سے رکنا لازم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اسی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. تو ان دونوں ہستیوں کے حوالے سے کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کرنا کہ جس میں ہلکا سا بھی بے ادبی کا شبہ نکلتا ہو اس سے رک جانا چاہیے. اور بعض لوگ ایسے ہی نا، ہر بندے کو شوق ہوتا ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھوں، اللہ تعالیٰ کی حمد لکھوں. تو جناب اگر آپ نے ایسا عمل کرنا ہے تو پھر اپنے آپ کو اس قابل بنائیں نا. وہ تمام علوم جو ان کے لیے جناب معاون ثابت ہوتے ہیں، کم از کم 29 علوم یا 21 علوم جو ہیں ان پر مہارت ہو تو جا کے بندے کو جناب ایسا عمل کرنا چاہیے. نہ تو علم الکلام کے بارے میں کوئی خبر ہوتی ہے، علم حدیث کے بارے میں خبر نہیں ہوتی، علم التفسیر کے حوالے سے، اصول التفسیر کے حوالے سے، اور بہت سارے علوم ہیں. تو ان کے علاوہ ہی لوگ ایسے شعر لکھ دیتے ہیں اور پھر نہ ہی علم الاوزان سیکھتے ہیں. بالکل شعراء تو بالکل وزن علم بھی، الاوزان، وزن کا بھی اس میں جناب لحاظ رکھا جاتا ہے. کوئی پتہ نہیں ہوتا اور جناب کلام لکھ دیتے ہیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے بعض نعت خوان حضرات بھی ایسے ہیں کہ جو بس اپنی واہ واہ کروانے کے لیے اس کلام کا انتخاب کر کے اس کو پڑھ دیتے ہیں. اب جواب دینے کے لیے جناب ہم پھر رجوع کرتے ہیں مفتیان کرام کا، علماء کرام کی طرف. تو اس لیے کلام پڑھنے کے لیے بھی ایک نعت خواں کو تمام اصول و ضوابط کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں اس کلام کے اندر کوئی گستاخی کا پہلو تو نہیں نکل رہا. یہ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں ان نعت خوان حضرات کے لیے کہ جو صرف اپنی واہ واہ کروانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کرے کوئی ایسا وقت آئے کہ ہمارے نعت خوان حضرات جو ہیں وہ بھی ایک باعمل نعت خوان بنے. ہماری زبان سے نعت جو ہے وہ نکلنی چاہیے، ہمارے جسم سے، اور ہمارے کلام ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کئی شعراء ایسے ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے اچھے کلام لکھے کہ جن کو پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ لکھنے والا جناب قرآن کا بھی ماہر ہے، حدیث کا بھی ماہر ہے، علم الاوزان کا بھی ماہر ہے. تو بہرحال اس سے رک جانا بہتر ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. جی مفتی صاحب، ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے. بنت آدم اسلام آباد سے پوچھتی ہیں، ہمارے والد نے اپنی زندگی میں ایک پلاٹ لیا 4.5 مرلے کا. ایک منزل انہوں نے خود بنائی، دوسری اور تیسری منزل میرے بڑے بھائی نے بنائی. اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. ہم 5 بہنیں اور 3 بھائی ہیں. والدہ بھی زندہ ہیں. ایک بھائی کو والد صاحب نے اپنی زندگی ہی میں اس کا حصہ دے دیا تھا. اب 2 بھائی اور 5 بہنیں ہیں اور والدہ ہیں. اس وقت مکان کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے.